الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے آقا و داتا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ بے شک میں نے مردوں کو ان کے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے بعد دنیا کے اندر سب سے پہلے ذات اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو مرد کی صورت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق ان کے ہم سفر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان کی دعاؤں کے بدلے میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا. تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اپنی عورتوں پر حاکم بنایا ہے کہ مرد جس طریقے سے چاہے اپنی عورت کو اپنے گھر کے اندر رکھ سکتا ہے، جس طریقے سے ایک بادشاہ اپنی رعایا کو چلاتا ہے، اور جس طریقے سے ایک بادشاہ جب کسی ملک کا یا کسی گاؤں کا یا کسی بھی کنٹری کا جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور جو نظام ہوتا ہے اس نظام کے طریقے سے جب وہ اپنے دیش کو، اپنی کنٹری کو یا اپنی گاؤں کو چلاتا ہے اسی کو بادشاہ کہا جاتا ہے. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا تو حاکم کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن بھی دیا، اے لوگوں اپنی عورت کو اپنے گھر پہ اندر رکھو. تو قرآن نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اپنی عورتوں کو اپنے گھر کے اندر رکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا. اے لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا پیش آیا جائے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ بات چیت کیسے کرو. لیکن جب انسان کو اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر کیا اور اپنے محبوب کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اللہ کا حکم تمہیں سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے فرمان تم تک نہ پہنچے اور اللہ کے فرامین کو تم نہ سمجھ سکو تو میرے رسول کی سیرت کو دیکھ لینا، میرے رسول کے کردار کو دیکھ لینا، تمہیں عورتوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ پتہ ہو جائے گا، عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا سلیقہ پتہ چل جائے گا، عورتوں سے بات کرنے کا انداز تمہیں مل جائے گا، عورتوں سے بات کرنے کا ڈھنگ تمہیں مل جائے گا. آؤ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھاتے ہیں اور یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عورتوں کے ساتھ کردار کیسا تھا، اپنی عورتوں کے ساتھ ہمارا زندگی کیسے گزارتے تھے، حضور کی دن کیسے گزرتے تھے، حضور کی راتیں کیسے گزرتی تھی. اگر گفتگو حضور کے صرف ایک سیرت پر کی جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی. حضور کی ایک سیرت پر بھی مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے سیرت کے اندر سے کچھ خوشنما گوشے نکال کر
سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے کہ ہمیں عورتوں پر کس طریقے سے حکم چلانا ہے، ہمیں عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ہمیں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جب ہمارے گھر کے اندر عورتیں آتی ہیں تو آنے کے بعد ہمارا ماحول کیا ہونا چاہیے، آنے کے بعد ہم عورتوں کے ساتھ برتاؤ ہمیں کیسے کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ سلوک ہمیں کیسے کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عورت اللہ کا دیا ہوا ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت کا نام ایک عورت ہے۔ جب کسی گھر کے اندر آتی ہے بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے، اور بیٹی جب کسی گھر کے اندر آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے گھر میں بیٹی آتی ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت لے کر کے آتی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ نے اپنی پوری رحمت بیٹیوں کے اندر دی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج عورتوں کو بیٹا نہ پیدا ہو تو آج ہم عورتوں کو تانا مارتے ہیں کہ اگر آج سے اگر بیٹی ہی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دیا جائے گا۔ آج طلاق کی دھمکی عورتوں کو دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کے شکم سے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، نعمت اور رحمت دینے کا جو وعدہ ہے اور جو مرضی ہے وہ صرف مولا کی مرضی ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ اور بیٹیوں کی پیدائش پر اتنا غم کیوں ہوتا ہے، بیٹیوں کی پیدائش پر اتنا دکھ کیوں ہوتا ہے، بیٹیوں کی پیدائش پر آخر لوگ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو کفار مکہ کا دور تھا، وہ تو مکہ کے کفاروں کا دور تھا جو بیٹیوں سے دشمنی رکھتے تھے، بیٹیوں سے حسد رکھتے تھے، اور بیٹیوں کی پیدائش پر اور بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے۔ جس گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جس باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس باپ کو گلی اور بازاروں کے اندر دھمکیاں دی جاتی تھی، اور گلی اور بازاروں کے اندر اس باپ کو شرمندہ کیا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا، اور وہ کفار نہ جن کے پاس قرآن تھا، نہ جن کے پاس حدیث تھی، نہ جن کے پاس رسول کی سیرت تھی، نہ جن کے پاس صحابہ کا کردار تھا، نہ جن کے پاس تابعین کی زندگی تھی، نہ جن کے پاس ولی کا سلیقہ تھا، وہ کفار جن کے پاس کچھ نہیں تھا تب وہ بیٹیوں سے حسد رکھتے تھے اور بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، ہمارے پاس حدیثیں بھی موجود ہیں، رسول کی سیرتیں بھی موجود ہیں، صحابہ کا کردار بھی موجود ہے، تابعین کا سلیقہ بھی موجود ہے، ولی کی زندگی بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو آج ہم بیٹیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بیٹیوں کی پیدائش پر ہم عورتوں کو تانا کیوں دیتے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہو تو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ مت بنایا کرو اور بیٹیوں کی پیدائش پر غم مت بنایا کرو۔ اے لوگوں، آج سے میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے جس باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشیاں منائے، ایسے باپ کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایسے باپ کو میں جنت میں جانے کی بشارت دیتا ہوں۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پر منحوسیت وہ لوگ بناتے تھے جن کے پاس نہ قرآن تھی، نہ جن کے پاس حدیث رسول تھی، نہ جن کے پاس رسول کی زندگی تھی۔ آج ہمارے پاس تو ساری چیزیں ہیں، اور ایک بات یاد رکھو، اللہ جب کسی کو بیٹا دیتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جب کسی کو بیٹی دیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے ہمیشہ نعمت انسان اللہ کسی کو دے کر کے چھین بھی لیتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کو اپنی رحمت دیتا ہے تو پھر اپنی رحمت اللہ کسی سے نہیں چھینتا ہے۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیشہ نعمت پر رحمت کو فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ لوگوں کو نعمتیں دینے کے بعد چھین بھی لیتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کو رحمت دیتا ہے تو رحمت دینے کے بعد اللہ کسی سے چھینتا نہیں۔ تو یہ زور عورتوں کے اوپر دینا کہ آج سے اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دیا جائے گا، تو یہ سراسر جاہلیت ہے اور لا علمی ہے ہمارے اندر کہ ہم عورتوں پر زور دیتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو فرشتے نہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں نہ زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ کسی کو روح نکال سکتے ہیں،
اور نہ ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں پانی برسا سکتے ہیں. سب اس کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ حکم دے تبھی کوئی کام ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کن ہو جا. اللہ کا کہنا ہوتا ہے دنیا کے تمام کام اپنی مرضی کے مطابق ہو جایا کرتے ہیں. تو جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. انسان کو پتا ہے اگر بیٹی پیدا ہو تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے اور بیٹا پیدا ہو تب بھی یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن آج سارا زور ہم عورتوں پر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے عورت کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ جو چاہے بیٹا پیدا کرے اور چاہے تو وہ بیٹی پیدا کرے. آپ جانتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے. تو عورتوں کو اللہ نے جب تمہیں دیا ہے دل کے سکون کے لیے, دل کے چین کے لیے, تو عورتوں کی تم بھی عزت کرو. اگر چاہتے ہو کہ عورت تمہاری عزت کرے تو سب سے پہلے تم اپنے عورتوں کی عزت کرو, تب جا کر کے عورت سے تمہیں عزت مل سکتی ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر عزت کسی سے چاہتے ہو تو سب سے پہلے اسے عزت دو. جب عزت دو گے تمہیں وہی چیز واپس ملے گی. اگر عزت نہ دے کر کے تم چاہو مجھے عزت ملے تو عزت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. تم جو چاہو اپنی عورتوں سے کرا سکتے ہو, یہ حاکم اس لیے تمہیں بنایا گیا ہے. لیکن آج اگر گھر کے اندر نمک کم ہو, گھر کے اندر کھانے میں نمک کم ہو اور گھر کے اندر کھانے میں کوئی کمی ہو جائے تو ہم اپنی عورتوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہی عورتیں مارکیٹ کے اندر بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ جب وہ مزارات پر جاتی ہیں تب ہم اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. گھر میں کوئی کمی ہو جائے, کھانے میں کوئی کمی ہو جائے, جبکہ وہ کھانا دوبارہ بن سکتا ہے, ہم اس پر تو چلانے لگتے ہیں. لیکن وہی عورت جب بے پردہ ہو کر کے بازاروں کے اندر, مارکیٹ کے اندر اور بے پردگی کے ساتھ مزارات پر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کو کھلے عام ہم بازاروں میں اور ہم مارکیٹوں کے اندر اور مزارات پر جانے کے قائل سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے عورت کو جو رکھا گیا ہے وہ پردے میں کس لیے رکھا گیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جو انسان کے پاس, وہ ہیرا ہوتا ہے. جب ہیرا انسان کے پاس ہو تو مجھے بتاؤ کیا ہیرے کو کبھی مارکیٹ کے اندر کھلا رکھا جاتا ہے؟ کبھی انسان گھر کے اندر کھلا اس ہیرے کو رکھتا ہے؟ گھر کے اندر جو سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے سب سے اندر اس ہیرے کو رکھتا ہے تاکہ اس ہیرے کی حفاظت ہو. اور اللہ کے اسلام کے اندر عورتوں کو جو مقام دیا گیا ہے وہ ہیرے سے بڑھ کر ہے. اس کی عزت کو اللہ کے حبیب نے کعبے سے بھی بلند کیا ہے. عورت اسلام کے اندر ہیرا ہے, اسے گھر کے اندر چھپا کر رکھنے کی ضرورت ہے, اسے مارکیٹ کے اندر گھمانے کے لیے یا مزارات پر جانے کے لیے وہ نہیں ہے. آج ہندوستان کے اندر اور پورے اکثر ممالک کے اندر جو ریپ کیسز ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی بے پردگی کے ساتھ عورتیں گھومتی ہیں سب سے زیادہ یہ کیسز اسی کنٹری کے اندر ملتے ہیں. لیکن جس ممالک کے اندر عورتوں کو پردہ کے ساتھ گھومنے کا حکم ہے اس کنٹری کے اندر کبھی بھی یہ کیسز ان کنٹری کے اندر نہیں ہوتے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر دیکھیے بہت کم کیسز ہوتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر, اس لیے کہ وہاں کے ہر عورتوں کو یہ حکم ہے کہ کبھی بھی بے پردہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں. یہ وہاں کے ملک کا قانون ہے. آپ ہندوستان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے, ہندوستان میں آئے دن کتنے کیسز ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ کا جو ڈاٹا نکالا جائے اگر وہ دیکھا جائے تو 36% ایسے ہیں کہ ہر روز ہندوستان کے اندر ایسے کیسز ہوتے ہیں ریپ کے کیس جو صرف گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہیں. اگر حقیقت دیکھا جائے تو شاید 50% ہے جو روزانہ ہندوستان میں اس طریقے کے کیسز ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ مرد کی فطرت کا تقاضا یہی ہے, انسان کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جب تک دیکھتا نہیں ہے تب تک کچھ کرتا نہیں ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے وہ گناہ آنکھ سے ہوتا ہے, آنکھ سے پھر اس کے دل کے اندر اترتی ہے, دل سے پھر نفس کے اندر اترتی ہے, تب جا کر کے انسان گناہ کرتا ہے. اگر انسان کسی برائی کو نہ دیکھے اور غلط منظر کو انسان نہ دیکھے انسان کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور عورتیں پردے کے ساتھ اپنے گھر پر رہیں. آج تو مزارات پر ہم نے فیشن بنا لیا ہے اور ہم کھلے طور پر اپنی عورتوں کو منع بھی نہیں کر پاتے ہیں. اپنے گھر کی عورتوں کو ہم روکتے بھی نہیں ہیں کہ کھلے عام مزارات پر جانے کی اجازت دی کس نے ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر تو کبھی کسی نے بھی عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں دی ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ عورتیں مزارات پر جاتی ہیں تو کیا ان کے وہاں سے فیض ملتا ہے, بزرگوں کا فیض انہیں نصیب ہوتا ہے؟ تو فتاوی رسمیہ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب عورت
اپنے گھر سے مزارات کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتی ہے، اور جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر وہ مزار کا ارادہ کر کے صرف گھر سے نکل جائے اور جب تک وہ عورت اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے تب تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو بتاؤ جس عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہوں وہ عورت دنیا میں کیسے چین و سکون کی زندگی گزار سکتی ہے؟ اور عورت بھی جب ہمارے مزارات پر جاتی ہے تو اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے نا، کیا تمہیں روکنے کا حکم نہیں ہے؟ ہم اپنی عورتوں کو مزارات پر جانے سے نہیں روک سکتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بے پردگی سے نہیں روک سکتے ہیں۔ نمازی تو ہم بنے ہیں کہ 5 وقتہ نماز ہم مسجد میں جائیں، اور ہماری عورتیں جو ہوں وہ مارکیٹ کے اندر یا مزارات پر بے پردگی سے گھومیں تو پھر ہماری نماز کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی عورت بے پردہ ہو کر کے باہر گھومتی ہو اور وہ مرد اپنی عورت کو منع نہ کرتا ہو تو ایسے مرد کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مرد کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس کی عورت بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو اور وہ مرد اپنی عورت کو بے پردگی سے روکتا نہ ہو۔ آج ہم نہیں روکتے ہیں، گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہو تو ہم جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پردے کی بات ہوتی ہے ہم بھی یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو پردے سے روکیں۔ ہم بچا سکتے ہیں نا، انہیں روک سکتے ہیں، گناہوں سے بھی روک سکتے ہیں، گناہ سے بھی بچ سکتی ہے۔ اللہ نے اس لیے مردوں کو حاکم بنایا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بے پردگی ہونے سے روکے۔ آج بے پردگی کے ساتھ مزارات پر جو عورتیں جاتی ہیں وہ کس لیے جاتی ہیں؟ کیا بزرگوں کے فیض حاصل کرنے کے لیے، یا مزارات پر اچھی نیت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں؟ بلکہ گھر سے بن سور کر کے ہم مزارات کے لیے عورتیں نکلتی ہیں۔ جب مزارات کے لیے کوئی جاتا ہے تو کیا بن سور کر کے جاتا ہے؟ وہ درگاہ وہ برگاہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے انسان بن سور کے لوٹتا ہے۔ جو انسان گناہ گار جاتا ہے وہ گناہوں سے پاکیزہ ہو کر کے وہاں سے آتا ہے۔ وہ دربار ہی ایسا رہتا ہے، وہ مقام ہی ایسا رہتا ہے جہاں بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور گناہ بخشوا کر کے وہ لوگ واپس آتے ہیں۔ لیکن آج کی عورتیں جب مزارات پر جاتی ہیں تو باقاعدہ سج دھج کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور مزارات کے لیے، اور جو عورتیں سج دھج کر کے اپنے گھر سے مزارات کے لیے نکلتی ہو اس لیے تاکہ دوسرے مرد ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی طرف دیکھیں، صرف اس نیت سے وہ لوگ اپنے گھر سے سج سمجھ کر کے نکلتی ہیں۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کے آگے جب حضور آگے بڑھے تو حضرت جبریل رک گئے۔ جب حضور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حضور نے ایک منظر دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں ہیں جن کی جلدیں، جن کی کھالیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا کہ کچھ عورتوں کی جلدیں، کھالیں جہنم کے اندر آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ آج جن لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے، جب ایک ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو آپریشن کرنے سے پہلے وہ ڈاکٹر اس مریض کو بے ہوش کر دیتا ہے، اس لیے کہ اگر بے ہوش انسان کو نہ کیا جائے تو اس کا آپریشن نہیں کیا جا سکتا ہے، اس درد، اس تکلیف کو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ڈاکٹر جب کسی بھی مریض کا آپریشن کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ بے ہوش کرنے کے بعد بڑے ہی نزاکت کے ساتھ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا آپریشن کرتا ہے۔ آپریشن کرنے کے بعد جب اس مریض کو ہوش آتا ہے تو جس نے آپریشن کرایا ہے اس سے پوچھے کہ اسے کتنا درد ہوتا ہے، اس سے کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو جب زندگی کے اندر ایک انسان کو بے ہوشی کے عالم میں جب کسی کی جلد، کسی کی کھال کاٹی جائے اور ہوش آنے کے بعد اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اسے وہ بیان نہیں کر سکتا ہے، تو بتاؤ حضور نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر ایسی عورتوں کو دیکھا جو جہنم کے اندر آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں، ان کی کھالیں کاٹی جا رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں حیران ہوا اور حضرت جبریل کو آواز دیے، جبریل آخر یہ کون عورتیں ہیں کہ آج جن کی جلدیں، جن کی کھالیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر سے بن سور کر کے صرف اس لیے نکلتی تھی تاکہ دوسرے مرد ان کی طرف دیکھ کر کے متوجہ ہو، دوسرے مرد ان کی طرف دیکھیں، یہ اس لیے
یہ اپنے گھر سے بنسبت کر کے نکلتی تھی، اس لیے آج اللہ نے انہیں اس عذاب کے اندر ملتوی فرمایا ہے، اس عذاب کے اندر انہیں ڈالا ہے۔ تو جو عورتیں بنسبت کر کے اپنے گھر سے صرف اس نیت کے ساتھ نکلیں کہ دوسرے مرد میری طرف دیکھ کر کے متوجہ ہوں اور میری طرف دیکھیں، تو قیامت کے دن انہیں اس عذاب کے اندر ملتوی کیا جائے گا۔ کون ہے جو اپنی عورتوں کو اس عذاب سے روک نہیں سکتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے تو فرما دیا ہے لوگوں میں نے تم کو حاکم بنایا ہے۔ اور اگر آج جس کی بھی عورتیں اگر بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو اور مزارات پر جاتی ہو، کیا قیامت کے دن اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا؟ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ ایک عورت تنہا، ایک عورت سنگل 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آخر وہ 4 عورتیں کون ہوں گی جو ایک عورت اپنے 4 مرد کو جہنم میں لے کر کے جائے گی؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس ایک عورت کو حکم ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف جائے، تو جب وہ جہنم کی طرف جائے گی تو جانے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی، اے اللہ میں دنیا میں گناہ کرتی تھی، دنیا کے اندر گناہ کرتی تھی، اور میرے شادی تو نے کرائی تھی، میرا شوہر تھا، اگر میرا شوہر چاہتا تو مجھے گناہوں سے روک سکتا تھا، اے اللہ تو نے مردوں کو مجھ پر حاکم بنایا تھا، وہ مرد میرا خاوند تھا، میرا حاکم تھا، اگر میرا شوہر چاہتا تو مجھے گناہ سے روک سکتا تھا، اے اللہ میں گنہگار ہوئی ہوں تو اس گنہگار میں میرا شوہر برابر کا شریک ہے، اگر میں گناہ کرتی تھی تو میرا شوہر اگر روک لیتا تو میں گناہ سے رک سکتی تھی، اے اللہ آج جس گناہ کے سبب میں جہنم کے اندر جا رہی ہوں، اس گناہ کے ضمن میں میرا شوہر بھی برابر کا شریک ہے، اے اللہ میرے شوہر کو میرے ساتھ جہنم میں بھیج۔ اللہ فرشتوں سے حکم دے گا، فرشتوں اس کے شوہر کو لے آؤ اور اس کے ساتھ میں اس کے شوہر کو جہنم میں ڈال دو۔ جب عورت اور شوہر چلیں گے، تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ عورت پھر کہے گی، اے اللہ دنیا کے اندر میرا باپ بھی تھا، وہ باپ جس کے اندر تو نے بیٹی کی سب سے زیادہ محبت رکھی تھی، وہ باپ جس نے میری شادی کے لیے اپنی پوری جوانی تباہ کر دی، اے اللہ اگر میرا باپ چاہتا تو مجھے گناہ سے روک سکتا تھا، تو نے اسے مجھے باپ بنایا تھا، میں گناہ کی طرف گئی تھی تو مجھے ڈانٹ کر کے مجھے مار کر کے وہ گناہ سے مجھے روک سکتا تھا، اسے اتنا اختیار تھا کہ اگر مارکیٹ کے اندر بھی اگر وہ مجھے تھپڑ مارتا تو کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، اے اللہ میرا باپ تھا، یہ اپنے زور کے دم پر مجھے گناہ سے روک سکتا تھا، لیکن جب میں گناہ کرتی تو میرا باپ بھی گناہ سے مجھے روکتا نہیں تھا، اے اللہ آج جس گناہ کے سبب میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا حصے دار میرا باپ بھی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے باپ کو بھی لے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب جب باپ اور شوہر دونوں چلیں گے جہنم کی طرف، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ عورت کہے گی، اے اللہ دنیا کے اندر میرا بھائی بھی تھا، وہ بھائی جو اپنی بہن کی عزت اور بہن کی آبرو کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اے اللہ وہ سچا بھائی وہی ہوتا ہے جو اپنی بہن کی آبرو پر پردہ ڈالتا رہے اور اپنی بہن کی آبرو کی حفاظت کرتا رہے، اے اللہ میرا بھائی ہے، اگر وہ چاہتا تو میری آبرو کی حفاظت کر سکتا تھا، میری آبرو کو بچا سکتا تھا، جب میں گناہ کی طرف گئی تھی تو گناہ سے روک سکتا تھا، اے اللہ میرے بھائی نے مجھ سے گناہ سے نہیں روکا ہے، اے اللہ آج جس گناہ کے عوض میں جہنم میں جا رہی ہوں اس گناہ میں میرا بھائی بھی برابر کا شریک ہے، میرے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ حکم دے گا اس کے بھائی کو بھی لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ 3 ہو گئے، شوہر بھی، باپ بھی، بھائی بھی۔ اب تھوڑی دور پھر چلے گی تو کہے گی، اے اللہ دنیا کے اندر میرا بیٹا بھی تھا، وہ بیٹا جس کی میرے اندر بہت تڑپ تھی، اس کی بڑی پیار بھری ممتا میرے اندر تھی، اگر وہ ایک وقت مجھ سے روٹ جاتا ہے، امی اگر آپ گناہ کریں گی، آپ بے پردگی کے ساتھ رہیں گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اے اللہ تو نے بیٹے کی محبت اور ممتا میرے اندر اتنی رکھی ہے کہ اگر ایک بیٹا روٹ کر کے بیٹھ جائے، اے امی اگر آپ گناہ کی طرف جائیں گی اور بے پردگی کے ساتھ گھر سے نکلیں گی تو میں آج سے آپ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گی، اے اللہ اگر یہ مجھ سے ضد کر کے گناہ سے روکنے کے لیے کہتے
بیٹا تو میری ممتا یہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا مجھ سے روٹ کر کے کھانا نہ کھائے اور میں بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر گھومتی رہی ہوں۔ اے اللہ میں جب گناہ کرتی تھی میرا بیٹا بھی مجھ سے کچھ نہیں کرتا تھا اور میرا بیٹا مجھ سے گناہوں سے نہیں روکتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کے بیٹے کو بھی بلاؤ اور چاروں کو اس کے ساتھ میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یہ 4 مرد ہیں جو بروز قیامت ایک عورت کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جہنم قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ تو ہر انسان کی ڈیوٹی الگ ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ شوہر ہے تو اپنی عورت کو آبرو کی حفاظت کرے اور اپنی عورت کو پردے میں رہنے کی تاکید کرے۔ باپ ہے تو اس کی بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو پردہ کرنے کی تاکید کرے۔ کوئی بھائی ہے تو اپنے بہن کو پردہ کرنے کی تاکید کرے، اور اگر کوئی بیٹا ہے تو اپنے ماں کو پردے میں رہنے کی تاکید کرے، ورنہ قیامت کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اپنی عورتوں کو بے پردگی سے بچاؤ، اپنی عورتوں کو محلات میں اور مزارات پر جانے سے روکو۔ یہ بے حیائیاں اور برائیاں تبھی رک سکتی ہیں، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور بازاروں کے اندر یا مزارات پر اپنی عورتوں کو نہ بھیجے۔ اگر مزارات پر اپنی عورتوں کو یوں ہی بے پردگی کے ساتھ بھیجتے رہیں تو پھر ہماری عبادت کا کیا فائدہ ہے، ہماری نمازی ہونے کا کیا فائدہ ہے، ہمارے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے حبیب نے جب فرما دیا ہے کہ اگر کسی کی عورت بے پردہ گھومتی ہو اور وہ انسان چاہے جتنی عبادت کر لے، چاہے جتنی دعائیں کر لے، ایسے انسان کی اللہ نہ نمازیں قبول کرتا ہے نہ کوئی دعائیں قبول کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو پردے میں رہنے کی تاکید کریں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو جب سمجھ لے گا تو ہمارے معاشرے میں ایک نئی زندگی اور ہمارے معاشرے میں ایک نیا معاشرہ بن کر کے سامنے آئے گا۔ ہر انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے عورتوں کو پردے میں رہنے کی تاکید کرے، اور عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے عورت کے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور جو حکم ان کا شوہر دے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، کیونکہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہی میں عورت کی زندگی بھی ہے اور عورت کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے حکم کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اسے دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنے کی تاکید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عورتوں کو پردے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔